بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس عظیم الشان کانفرنس جو رسول رحمت کے سیرت طیبہ سے معنون ہے اور جسے ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کے اشتراک و تعاون سے اس شہر کے ایک بہت ہی مفید اور اہم اور بڑے ادارے ایجوکیشنل الہدیٰ ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داروں نے منعقد کیا ہے اور اس طرح کا یہ دوسرا بڑا اجلاس ہے جس میں ہم لوگ شریک ہیں، موضوع کے حساب سے بھی اور مکان کے حساب سے بھی، جگہ کے حساب سے بھی اور زمان کے حساب سے بھی۔ یہ کانفرنس بہت بروقت ہے اور برمحل ہے اور اس پر میں اپنی صوبائی جمعیت کے ذمہ داران مولانا شمیم صاحب جو امیر جمعیت ہیں اس صوبے کے اور ان کے نائبین ہیں اور اسی طریقے سے مولانا ذکی احمد مدنی ہیں اور ان کے تمام ہی اس سوسائٹی کے ذمہ داران ہیں اور آپ اس صوبے کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، ان کے تمام مدرسین اور طلباء، اور اسی طریقے سے آج اس عظیم الشان اجلاس کے تمام ہی حضرات اور میری مائیں اور بہنیں، سب آپ تمام حضرات اس پر شکریہ کے، تہنیت کے اور خاص طور پر دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اور شکریہ کے سلسلے میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ جل شانہ کبھی توفیق دے کسی نیکی کی، اور ہر وقت نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کے چند گھنٹوں کو، چند منٹوں نہیں بلکہ چند لمحوں کو، بلکہ اس زندگی کے اس بلبلے، اس پوری زندگی، پوری کائنات اور ازل سے لے کے ابد تک
یہ جو کچھ نظر آتا ہے اس میں سے آپ کی پوری زندگی چاہے 100 سال کی ہو یا 60 سال کی ہو وہ ایک بلبلے کی مانند ہے، کب بلبلا اٹھا اور کب پھوٹا، وہ اس کی تو کوئی حقیقت ہو سکتی ہے لیکن یہ زندگی کب اس کا چراغ گل ہو جائے۔ تو اس توفیق پر جو آپ کو آج ملی ہے، سیرت طیبہ کے حوالے سے ملی ہے، دین اور ایمان کے حوالے سے ملی ہے، اصلاح اور ایمان کو درست کرنے کے حوالے سے ملی ہے، آپ کسی کے شکریہ کے انتظار میں نہ رہیں بلکہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کا پیسہ لگا ہے تب، آپ کا وقت لگا ہے تب، آپ کی انرجی لگی ہے تب، صرف یہ نسبت آپ کو سب سے اونچے مقام پر لے جا سکتا ہے اور آپ کی اس دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں سرخروئی اور نجات کا ذریعہ یہی بنے گا۔ تو ظاہر بات ہے جس کو اتنی بڑی دولت ملی ہو اس سے کوئی بڑی دولت نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سے لوگ کرسی کے لیے پریشان ہیں، بہت سے لوگ مارکیٹ میں بیٹھنے کے لیے کسی سوسائٹی میں، اور آج یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں نہیں، یہ ساری دنیا میں آپ نے پھیلا دیا۔ واہ واہی کے لیے اب لوگ اسٹیجوں پر مختلف طریقے سے فوٹو اور کیا کیا، لوگوں یہ چیزیں آپ کو بلند نہیں کرتی ہیں۔ بلند وہاں ہوتے ہیں آپ جب آپ چٹائیوں پر بیٹھ کر کے خالص اللہ کے لیے جب یہاں حاضر ہوتے ہیں، پیدل چل کر کے، دوڑ کر کے، مال خرچ کر کے، ایک ایک مہینے سے اپنی نیند کو حرام کر کے اور اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، تو اللہ جل شانہ پاک پارلیمنٹ میں، کسی امریکہ کے پارلیمنٹ میں نہیں، کسی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں نہیں، پاک پارلیمنٹ میں، حضیرت القدس میں اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب کون سی بلندی چاہیے آپ کو، کون سا موقع چاہیے اور کون سی کرسی کے لیے آج آپ پریشان ہیں؟ آپ چاہتے ہیں نام، آپ چاہتے ہیں بلندی، تو یہ بلندی آپ کو یہاں ملتی ہے۔ اور جس کو اتنی بڑی کرسی مل جائے، اچھا ذکر ہے، دنیا میں چرچا ہو جائے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، لائیو ہے اور ٹیلی ویژن ہے، یہ انسان چاہتا ہے کہ میرا چرچا ہو۔ اور اللہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ جل شانہ وہ حضیرت القدس پاک پارلیمنٹ میں جس کے ایک ذرے کے سامنے یہ ساری دنیا اور اس کی ساری خدائی، وہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اب کون سا چرچا چاہیے آپ کو؟ دولت ایسی کہ ساری دولتیں ہیچ ہو جائیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ اور وہاں کے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے ساہوکار آتے تھے اور شکریہ ادا کر کے جاتے تھے۔ آپ سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں تو یمن، نجد کا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک موقع سے پورے عرب دنیا کا ایک سب سے مضبوط بادشاہ ثمامہ بن اسال، اور وہ اس کے سیل رواں رکتے نہیں تھے، سب سرنگو ہوئے، سب شکست کھا گئے، لیکن ثمامہ بن اسال کا حال یہ تھا کہ اس کی دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا، وہ گھات میں بیٹھتا تھا کہ آپ کو قتل کر دے، ایک موقع سے آپ کو قتل کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھا اور چانس مل چکا تھا، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے چچا نے تھوڑا سا اس کو مس گائیڈ کر دیا یا تھوڑے سے اس کے ذہن کو گھما دیا اور وہ رک گیا۔ تو جب وہ گرفتار ہو کر کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ لے کر گیا، مسجد میں باندھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آنے کے رات میں یہ جن جوانوں کو میں نے بھیجا تھا سرحد حفاظت کے لیے، یہ جوان ایک انسان کو لے کے کوئی پہچان نہیں رہا، ثمامہ کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے کہ سب سے بڑے بادشاہ کو آج ہم لوگ، سب سے بڑے سردار کو یہاں لے آئے ہیں، سب سے بڑے دشمن کو یہاں لے آئے ہیں۔ میرے بزرگوں ذرا غور سے سنیے، تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ دلوں میں نقش نہ ہو اور اس کے ثمرات اور برکات آپ کی زندگی سے آیا اور ظاہر ہو۔ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہ مولانا کھیت بہت زیادہ زرخیز ہو، بلاگ سے بیج لائے ہوئے ہو اور جتنے ایگریکلچر کے فارمولے ہیں سب اپنائے ہوں آپ نے، اور اس کو ٹھیک اسی طریقے سے اسی وقت کے ساتھ اس کھیت میں ڈالا ہو اور وہ کونپلیں اس سے پیدا نہ ہو، اور جاندار اور شاندار کونپلیں اور تناور درخت کھڑا ہو کر کے، اور کسان کو یعجب الزراع
اور ان کھیتی کرنے والوں کو اور لہلہاتی کھیتیوں کو راستہ چلتے دیکھنے والے کے دل و دماغ کو معطر نہ کر دے اور کو خوش نہ کر دے۔ ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ پھر یہ قرآن وہی ہے، یہ حدیث وہی ہے، یہ ایمان وہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے، اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ اپنے بیٹوں کے لیے رحمت نہیں پیدا کر سکے اپنے دلوں میں، اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکے، اپنے پڑوسیوں کے لیے نہیں کر سکے۔ آج ایک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک مسلمان کو پہچاننا تیری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانی، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو شاید جھک کر کے اپنے باپ کا پاؤں چھوتا ہے اور آپ سینہ تان کر کے سلام کیے بغیر بھی گزر جاتے ہیں، کیونکہ آپ دولت کماتے ہیں۔ اس باپ نے آپ کو پیدا کر دیا اور آپ جا کر کے کہتے ہیں آپ اب ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، بڑے مولانا صاحب ہو گئے اور بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لوگوں اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اگر وہی قرآن ہے اور وہی سیرت طیبہ ہے اور اسی رسول کے نام لیوا ہے، پھر یہ ہماری دلت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولئک کالانعام، لیکن انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چوپائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انسانوں کی گلہ بانی نہیں کر رہے ہیں، ان کی نگہبانی نہیں کر رہے ہیں، راستہ ان کو دکھانا نہیں ہے، یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور ان کو تو اللہ رب العزت جلال نے اس سیرت طیبہ کو پایا، اس رسول کو دیکھا اور ان کو سمجھا، ان کو سنا۔ اتنی لمبی تقریر مولانا، اتنی اچھی تقریریں، یہ گلے سبز ہیں جو یہاں موجود ہیں اس اسٹیج پر۔ کس پھول کو میں کہوں اور کس تقریر کو میں کہوں کہ یہ گلے سبز ہے؟ ایک پر ایک ہے، چند آفتاب ہیں، ماہتاب ہیں، ایک تقریر ہمارے لیے کافی تھی۔ ٹوکری میں جو پھول ہوتا ہے اس میں سے سب سے اوپر والا پھول اور سب سے اچھا والا پھول، وہ اب تقریر میں کوئی صدر صاحب فیصلہ کر سکیں گے کہ کس نے ایمانوں کو گرمایا ہے اور کس نے دیوانوں کو جگایا ہے اور کس نے ملک و ملت اور انسانیت کو بچانے کے لیے گر بتائے ہیں؟ یہ ہمارے کہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تقریر ہمارے لیے یا تو ایسی حجت ہوگی جس سے ہماری بخشش ہو جائے گی، آسمانوں میں ذکر ہوں گے اور جنت پہنچائے گی، اور یہی تقریر اگر صرف ہم نے مزے لینے کے لیے فلاں تقریر اچھی تھی فلاں خراب تھی، یا سونے میں یا وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو اس تقریر کا اور اس کانفرنس کا کیا فائدہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی ثمامہ کو جس کو لوگوں نے پہچانا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نکلے ماذا عندک یا ثمامہ، نکلے۔ ایک بات ہے کہ لوگ پہچان نہیں رہے تھے، ڈسپلن دیکھیے پکڑ کر کے لے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہیں کیا پاچا کرتے ہیں، دشمن کو باپ کا قاتل ہو، دین کا گالی دینے والا ہو اور دین کے خلاف بولنے والا ہو، یا ہمارا دشمن ہے ہمارا قوم سے نہ ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایسے دیکھ رہے ہیں یا نماز میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ دیکھنے کے بعد یہ پکڑ کے لائے تو پہنچکر ہے، یہ قیدی جو انہیں پکڑا ہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ سننے والے مسلی اور یہ دیکھ کر کے گھبرا گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اس سرزمین کا سب سے بہادر انسان، سب سے بڑا انسان، سب سے مالدار انسان، سب سے بڑا بادشاہ قیدی ہے، یہ ثمامہ ہے۔ لوگوں ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ڈسپلن اور نظم جماعت کی ہو، گھروں کی ہو، مدرسوں کی ہو، مسجدوں کی ہو، انجمنوں کی ہو، ملک کی ہو، تباہ کیا ہم نے وہ جو سب سے بڑی ڈسپلن والی قوم تھی، منظم کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جاہلی قوم جو کسی کو سن نہیں سکتی تھی، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، وہ اپنے بھائیوں کو نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ آج دیکھیے کہ ثمامہ جیسا دنیا کا سب سے بڑا انسان لیکن سب سے ظالم انسان، صحابہ کا قاتل، ان کے بیٹے بھی وہیں موجود ہیں، بھتیجے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، چیدہ لوگوں کو مدینے کا قتل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سیرت طیبہ کی سارے اوراق الٹ ڈالیں، یاد رکھنے کی چیز ہے، تقریر نہیں ہے یہ۔ آپ جمعیت چلاتے ہیں، آپ جماعت چلا رہے ہیں، آپ نے مدرسہ قائم کر دیا ہے، آپ مسجدیں کھول رہے ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، یہ سب وبال ہے آپ کے لیے۔ آپ نے اگر ممبر بننا حرام ہے، آپ ایسے ہی مزاج بنا کر کے آئیے اور تب دیکھیے کہ کیسے انجمنیں چلتے ہیں، کیسے جلسے چلتے ہیں، کیسے نظام قائم ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑ دوڑنے والے، یہ پل پڑنے والے اور برداشت نہ کرنے والے 40 سال تک، کئی نسلوں تک یہ اپنے باپ کے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو آنکھ دکھا دینے والوں کو
घोड़ा आगे बढ़ा करके जीत जाने वालों को कभी माफ नहीं कर सकते थे, छलांग लगा करके उनकी गर्दन लाते थे। ऐसी कौम किस चीज़ ने? वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए कुतुब इस्माइल को आदाब फर्जंदी, इन बद्दुओं को किसने ये आदाब फर्जंदी सिखाई थी? इतना बड़ा दुनिया का जालिम और कातिल फिरौन से बड़ा यहाँ बैठा हुआ है, आया है, कैदी है, बांधा हुआ है। हम होते तो क्या करते? लोगों, अभी मुफ्ती साहब बोलने को हैं, तब तक सारे फतवे जारी हो जा रहे हैं। आलिम बने हैं आप। अदब और हदूद ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप यहाँ बैठे हैं चाहे यहाँ बैठे हैं, जो भी बैठे हैं अपने दीन की खबर लीजिए, अपने ईमान की। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, एक दिल था, एक आवाज़ थी, एक उम्मत थी और एक ही की सबकी मनफात थी और एक ही सबका नबी था, एक ही कुरान था। वहाँ से मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि दसियों तरह से ये अल्फाज आए हैं वहाँ, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में जो हज़ारों की तादाद में नमाज में आती थी, खंभे में बंधा हुआ है। एक आदमी भी मौलाना कोई सीरत से साबित नहीं कर सकता कि गालियाँ दी, लोगों ने उछल उछल करके उस पर थूके हों, उछल उछल करके दुनिया का सबसे बड़ा जालिम। और आज हम उलझ रहे हैं, मिल्लत का कोई मसला पैदा नहीं होता है, कोई सरफिरा, कोई मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ। वल्लाह हम फजर के वक्त जिस वक्त उठते हैं, उस वक्त से लेकर के शाम तक जिस वक्त आंख बंद हो जाती है, हमारा हर कदम, हर जबान, हर फिक्र, हर सोच कहाँ उठती है? जो इस रसूल नबी रहमत की और मुअल्लिम इंसानियत की, जिसने अखलाक और ईमान सिखाया था, उसकी हर कदम पर हम मुखालफत करते हैं। कहीं नहीं, अपनों से हो, पराये से हो, अल्लाह जल्ल शानो के हुकूक हो, उसके साथ रहने को यहाँ के हो। मुझे यही तजुर्बा होता है कि सुमामा को इन 3 दिनों में कोई भी एक आदमी, बल्कि हद तो ये हो गई, हमको तो चलने नहीं देंगे आप, स्टेज आप खाली कर देंगे, जमीयतों को कहें ताला लगाओ, अगर ऐसे ही मानने वाले जानने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मौका था, अगर मैं ख़ता नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रा इसको इसी को लेकर के जाइए। सिर्फ अल्लाह के नबी वहाँ से सुमामा से सवाल करने के बाद कि क्या है तुम्हारे पास, क्या करना चाहते हो? मैंने साफ साफ कहा कि मोहम्मद, अगर आप कत्ल करना चाहते हैं तो मैंने खुद आपके घर के लोगों को, आपके जानिसारों को हमने कत्ल किया है, कत्ल कीजिए, बिल्कुल मैं उसका अहल हूँ। और अगर छोड़ देते हैं आपका काम तो हम जानते हैं कि कितना रहम करते हैं आप, और छोड़ देते हैं तो फिर इसके बाद ऐसी बदअहदी करूँ, ये हो नहीं सकेगा। देखिए, काफिर है, मुशरिक है, आज ये सब सीखने के मामले में दुनिया की बादशाहत और हुकूमत जो कर रहे हैं वो भी, और जो इस वक्त गुलाम बन करके, जलील बन करके जी रहे हैं वो भी, दोनों इससे सीखें। इतना कहने के बाद आपने इतना कहा और उसने एक आध और पेशकश की कि अगर माल चाहिए, जो कुछ हो गया है उसको होने दीजिए, लेकिन उसका भरपाया चाहते हैं तो सल तो आता, जितना आप कह दीजिए खजाने खोल दीजिए, उसकी भी कोई ये नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। ज़रा गौर कीजिए, जज्बात पर काबू पाइए और उस धर्म से निकलिए जो हमने पाल रखा है बहैसियत मुसलमान होने के। अल्लाह के नबी एक घर में गए, दूसरे घर में गए, तीसरे घर में गए, अभी मौलाना बता रहे थे कि इतनी बीवियाँ थी, और फिर सहाबा को भी एक आर्डर दे दिया इधर से, चुपके से मौलाना ज़की साहब ने बेहतरीन तरीके से खिदमत करनी है। कहा कि हमारे यहाँ तो खिदमत क्या करते बड़े लोगों को जब कैद करते हैं रात को, तो कुछ कवानीन हैं, आलमी भी है कुछ मुल्की भी, कि बड़े पर्सनालिटी लोगों को जेल में ले जाएंगे तो उनको ऐसे 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 देना है, प्रोटोकॉल देना है, वहाँ भी कुछ ना कुछ, या कम से कम तंग नहीं करना है। तो सुना है कि वो जब ले जाते हैं तो जब कमरे में बंद कर देंगे तो उसके बाद कहेंगे कि इसको तो कुछ नहीं करना है, तो कहेंगे कि नौकर को कि तुम हर 2 मिनट के बाद, हर 4 मिनट के बाद पहले तो ये देखो कि ये कैसे रहते हैं, किस वक्त इनका पढ़ने का वक्त है, किस वक्त जागने का वक्त है, किस वक्त कुछ और सोचने का, तो ठीक उसी वक्त तुम नोक करना, दस्तक देना, और जैसे सोए कहेंगे हजरत कुछ चाहिए आपको, हैं कुछ चाहिए, नेताजी कुछ चाहिए आपको, फलां चाहिए, मौलाना साहब कुछ चाहिए, और जैसे ही वो सो रहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत समझा उसको, देखो अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमको 2 घंटा रहने दो, फिर 2 मिनट बाद वो जा रहा, तो टॉर्चर करना,
यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वक्त के सबसे बड़े जालिम के लिए, सबसे जिसने सताया था और एक मुहिम में निकला था, सिर्फ उम्रे का मसला नहीं था कि मदीना वालों को कैसे ख़त्म करने इस नबी को। हमने क्या कहा, अपने घर में जाकर के जो सबसे अच्छा खाना है उसको जमा करो, बहुत बड़ा कैदी है, दुश्मन बड़ा नहीं है, ये हमारा कैदी है। ऐसे ही मोमिनीन के बारे में, अली के बारे में नहीं नाजिल हुई थी। भूखे रह करके जो खाना सबसे लजीज है उसको खिला करके खिला देते थे उस कैदी को। उस वक्त कैदी कोई मुसलमान नहीं होता था, काफिर कैदी होता था। और इस काफिर कैदी को देखिए, इस जालिम कैदी को देखिए। अल्लाह के नबी ने सहाबा में कहा कि देखो इसको जानते हो ना, ये इसको हर खाना अच्छा लगेगा, ज़रा लोगों कहाँ कहाँ हम हैं, कहाँ कहाँ हमारे जज्बात हैं, कैसे कैसे हम मुसलमान हैं। हमको अपने गरीबान में झांक करके देखने की ज़रूरत है। सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी में उतारने से होगा, ये सब करने से नहीं तो मैं कहूँ वाहसना मिन कलम तरक़त ऐन अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। सारे नबियों के, सारे अंबिया के, रसूलों के, जिसे अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता फरमाया तो सारी दुनिया पर छा गया और सब उसके सामने आजिज़ हो गए। लेकिन इस आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलासा कायनात अंबिया किराम और उस क्रीम से एक क्रीम जमा करके, सारे इस क्रीम को जमा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आंच खुबा हमादारन तू तन्हादारी। सब सारे आलम को जो खूबियां, जो अच्छाइयां और जो रहमतें देकर अल्लाह ताला ने भेजी थी, वो रहमतुल लिल आलमीन के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर का मौका नहीं है, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सीरत तैयबा को उतारिए। उस नबी ने कह दिया था कि देखो दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं, अब कोई अच्छा नहीं। खैरुकुम, सबसे बेहतर कौन है? जो अपनी बीवी बाल बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। वाना खैरुल लिअहली। अगर नमूना देखना हो तो मैं सबसे अच्छा हूँ अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो घर के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऑफिस के बारे में कहा कि 10 साल तक खिदमत की, अनस कहते हैं, मुगीरा कहते हैं, और वो सब खादिमान रसूल कहते हैं। वो खादिम नहीं थे, बाप आता था और गुलामी, खरीदे हुए गुलाम को वो ले जाना चाहता था। अल्लाह के नबी कहते चले जाओ, लेकिन वो कहता था नहीं, इस दर को, ये गुलामी हमारी इस आज़ादी पर 1000 मरतबा कुर्बान हो जाए, ये कहते थे। और कहते कभी उफ तक नहीं कहा। बड़े बड़े मसाइल हैं, आलमी मसाइल को किस तरीके से आपने हल किया और किस तरीके से आज सूद की लानतें, दुनिया की लानतें, औरतों के बारे में आपने बुजुर्ग से सुना, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे मज़ालिम आपने एक वक्त में ख़त्म किए थे। अल्लाह जल्ल शानो ने आपको वो मकाम अता फरमाया था और इस उम्मत को आपने दिया था। और उस उम्मत के बारे में आखिरी में आपसे कह दूँ कि उस उम्मत ने जानते क्या किया था? जिसको जानवर कहा गया, जिनको चौपाया कहा गया, जाहिलियत उला के जो हकीकी सजावार थे और सबसे उज्जड और गंवार थे, उनको अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरजत लिन्नास, तुम हो तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रह सकता। नास यानी मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम कोई भूखा नहीं रह सकता, गैर मुस्लिम की इज्जत नहीं लूट सकती, गैर मुस्लिम किसी भी तरीके से कहीं भी तुम्हारा वजूद है तो सिर्फ उनके मरहून मिन्नत है, उनके काम आ रहे हो तो तुम खैर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। और वो बेहतरीन उम्मत साबित होकर गए। सबों ने गवाही दी, गांधी जी ने भी गवाही दी थी और कहा था कि देश जब आज़ाद हो जाएगा, 3 जगह लिखा है, देश जब आज़ाद हो जाएगा तो मोहम्मद के इन सहाबा में से उमर और अबू बकर की तरफ खिलाफत हुकूमत कायम करें। बस मेरी ज़िंदगी का कुल हासिल ही है। क्या था वो, कौन सी चीज़ थी, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए, जानिए, देखिए। तो इस वक्त तो वो रसूल हैं, रसूल का कलमा पढ़ने वालों के लिए नमूना एक भी नहीं है। और वो उम्मती है जिसको सबसे अच्छा कह दिया गया, वो उस उम्मती के कोई आसार और बरक़ात और समरात कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। अब हमको सोचना है कि हम पलट करके दूसरों को पलटा करके लाने से पहले हम खुद क्या कर रहे हैं, हमें क्या बनना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, हम हकीकत में बहुत गुनहगार हैं,
حقیقت میں جیسا بتایا کہ رسول کی صورت ہے اور نہ صحابہ کی سیرت ہے، نہ رسول کی سیرت ہے نہ صحابہ کا کردار ہے۔ ہم تہی دامن ہو چکے ہیں، عصیان ماں و رحمت پروردگار ماں، آرا نہایت نیرا نہایت رب العزت والجلال، ہم تو بالکل کلاش ہو چکے ہیں۔ بالکل اس رحمتوں کی جو بارش تو نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی تھی، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس بارش کے بوندوں کو نہیں بلکہ ان کو سب پیاسوں کو پیاس بجھانے کے لیے ہم اس سے کنگال ہو چکے ہیں، اور تیری رحمتیں بے کرا کہ یہ کبھی بھی اس کے سوتے سوکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ضرور جڑوں کو خشک کر دیا ہے، لیکن تیری رحمتوں کی باد و بارہ اور بارش ہو تو پھر ہم لہلہا سکتے ہیں، پھر امت محمدی آگے آ سکتی ہے۔ اسے میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت والجلال ہم کو، ملت کو، جماعت کو، قوم کو اور ساری انسانیت کو اس دنیا کے سارے جھمیلوں سے، سارے ہر طرح کے حسد و کینہ سے، جو حسد و کینہ جہنم میں کینسر تو چلا جائے گا، قبر کے سے پہلے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کینہ جنت میں جانے سے بھی سارے روزے، نماز اور سب کچھ رہنے کے بعد بھی کھٹ سے مشین روکے گی، یہاں تک کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب تک یہ نہیں نکل جائے گا۔ یہ جو ہم نے خاندان، قوم، زبان اور یہ جھگڑے ختم کیے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، آپ سب کے لیے رحمت ہوئے تھے۔ رب العزت والجلال ہم کو اس رحمت للعالمین کی رحمت العالمین سے فیض یاب ہونے کی توفیق ارزانی فرما دے، آمین۔ اور اس جلسہ کے کرنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو، ان کے آل و اولاد کو، اور اس طرح کے نیک مجالس کی برکت سے، تعلیم کی حیثیت سے بھی اور عام روحانی برکت سے اللہ تعالیٰ ملک کو، ملت کو، اس شہر کو، ان اداروں کو اپنی رحمتوں سے نواز کر کے کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔